کلپ نمبر 101 انشاءاللہ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 1 سے 4 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سنیں گے۔ سورہ آل عمران۔ سورہ آل عمران کا تعارف، مقام نزول۔ سورہ آل عمران مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی ہے۔ آیات، کلمات اور حروف کی تعداد، اس میں 20 رکوع، 200 آیتیں، 3480 کلمات اور 14520 حروف ہیں۔ آل عمران نام رکھے جانے کی وجہ، آل کا ایک معنی اولاد ہے، اور اس سورت کے چوتھے اور پانچویں رکوع میں آیت نمبر 33 تا 54 میں حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے والد عمران کی آل کی سیرت اور ان کے فضائل کا ذکر ہے۔ اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ آل عمران رکھا گیا ہے۔ سورہ آل عمران کے فضائل، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص رات میں سورہ آل عمران کی آخری آیتیں پڑھے گا تو اس کے لیے پوری رات عبادت کرنے کا ثواب لکھا جائے گا۔ حضرت مکحول رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص جمعے کے دن سورہ آل عمران کی تلاوت کرتا ہے تو رات تک فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ ترجمہ، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ خود زندہ، دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے۔ الف لام میم، ان حروف کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ ان کی مراد اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ مفسرین نے فرمایا کہ یہ آیت نجران نامی علاقے کے وفد کے متعلق نازل ہوئی جو 60 افراد پر مشتمل تھا۔ اس میں 14 سردار تھے اور 3 قوم کے بڑے مقتدی و پیشوا آدمی تھے۔ ان 3 میں سے ایک ابو حارثہ بن علقمہ تھا جو عیسائیوں کے تمام علماء اور پادریوں کا پیشوائے اعظم تھا۔ عیسائی حکمران بھی اس کی عزت کرتے تھے۔ یہ تمام لوگ عمدہ اور قیمتی لباس پہن کر بڑی شان و شوکت سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مناظرہ کرنے کے ارادے سے آئے۔ جب یہ مسجد نبوی شریف علی صاحبہ الصلاۃ والسلام میں داخل ہوئے تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس وقت نماز عصر ادا فرما رہے تھے۔ ان لوگوں کی نماز کا وقت بھی آ گیا اور انہوں نے بھی مسجد نبوی شریف ہی میں مشرق یعنی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے اپنی نماز شروع کر دی۔ نماز کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے گفتگو شروع کی۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تم اسلام لے آؤ۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم آپ سے پہلے اسلام لا چکے ہیں۔ سرکار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا اسلام کا دعویٰ غلط ہے، اور تمہارے اسلام کے غلط ہونے کا سبب یہ ہے کہ تم کہتے ہو کہ اللہ عز و جل کی اولاد ہے، نیز تمہارا سلیب کی پوجا کرنا بھی اسلام سے مانع ہے، اور تمہارا خنزیر کھانا بھی اسلام کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے نہ ہوں تو بتائیے ان کا باپ کون ہے؟ پھر وہ سب بولنے لگے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نہیں جانتے کہ بیٹا باپ سے ضرور مشابہ یعنی ملتا جلتا ہوتا ہے؟ انہوں نے اقرار کیا۔ پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کیا تم نہیں جانتے کہ ہمارا رب عز و جل حی لا یموت ہے، اس کے لیے موت ناممکن ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر موت آنے والی ہے؟ انہوں نے اس کا بھی اقرار کیا۔ پھر تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نہیں جانتے کہ ہمارا رب بندوں کا کارساز، ان کی حقیقی حفاظت کرنے والا اور روزی دینے والا ہے؟ انہوں نے کہا، جی ہاں۔ اس پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کیا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی ایسے ہی ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، نہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ پر آسمان و زمین میں کوئی چیز پوشیدہ نہیں؟ انہوں نے اقرار کیا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، کیا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ عز و جل کے بتائے بغیر اس میں سے کچھ جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا، نہیں۔ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کیا تم نہیں جانتے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام حمل میں رہے اور پیدا ہونے والوں کی طرح پیدا ہوئے، اور بچوں کی طرح انہیں غذا دی گئی، اور وہ کھاتے پیتے تھے، اور ان میں بھی بشری تقاضے تھے؟ عیسائیوں نے اس کا اقرار کیا۔ اس گفتگو پر حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان تمام چیزوں کے باوجود پھر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کیسے خدا ہو سکتے ہیں جیسا کہ تمہارا گمان ہے؟ اس پر وہ سب خاموش رہ گئے اور ان سے کوئی جواب نہ بن سکا۔ اس پر سورہ آل عمران کی شروع سے لے کر تقریباً 80 آیتیں نازل ہوئیں۔ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ صحیح عقائد کو ثابت کرنے اور ان کے دفاع کے لیے مناظرہ کرنا سنت ہے۔ حی اور قیوم کے معنی، اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی 2 صفات حی اور قیوم کا بیان ہے۔
اللہ تعالیٰ کی صفات میں حی دائم و باقی کے معنی میں ہے، یعنی اس کا معنی ہے کہ ایسا ہمیشہ رہنے والا جس کی موت ممکن نہ ہو، جبکہ قیوم وہ ہے جو قائم بالذات یعنی بغیر کسی دوسرے کی محتاجی اور تصرف کے خود قائم ہو اور مخلوق کی دنیا اور آخرت کی زندگی کی حاجتوں کی تدبیر فرمائے۔ نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام۔ ترجمہ، اس نے تم پر یہ سچی کتاب اتاری جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور اس نے اس سے پہلے تورات اور انجیل نازل فرمائی، لوگوں کو ہدایت دیتی، اور اللہ نے حق و باطل میں فرق اتارا۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور اللہ غالب بدلہ لینے والا ہے۔ مصدقا لما بین یدیہ، اپنے سے پہلے کی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن پاک کے بعد کوئی کتاب آنے والی نہیں اور نہ کوئی نیا نبی تشریف لانے والا ہے، کیونکہ قرآن مجید نے گزشتہ کتابوں کی تصدیق کی ہے، بعد میں نہ کسی کتاب کے آنے کا تذکرہ کیا اور نہ اس کی بشارت دی، جبکہ قرآن پاک کو چونکہ تورات اور انجیل کے بعد آنا تھا، اس لیے ان کتابوں میں قرآن کی بشارت پہلے سے دے دی گئی۔